صاحب کو پیش کرتا ہوں. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں تدابیر بادشاہ بھرنے پیالہ نور کا. نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا. آئی حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر اور ضروری ہی نہیں بلکہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ روح کائنات فخر موجودات سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بابا سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں پیارا رسول بھیجا. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں ایک پیارا رسول بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. حضرات، اس کی جتنی نعمتوں کا چرچا کیا جائے آپ جدھر نظر اٹھا کر دیکھیے اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا. آسمان ہے اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت. حضرات، انسانوں کی کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کو شمار سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم میری نعمت کو گنو گے تو شمار نہ کر سکو گے. اور پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے بندوں پہ انگنت نعمتوں سے نوازا مگر کسی کی نعمت پر احسان نہیں جتایا. عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا. زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا. آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا.
سب کیا ہے؟ حضور کا صدقہ ہی تو ہے. اسی سلسلے میں حضور سے قدسی ہے لو لگا لما خلق الافلاق والوردین. اے محبوب اگر آپ کو دنیا میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا. اسی لیے نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا. مجدد دین اللہ اشرف محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر خوشیاں منانی چاہیے. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجا کر لی ہے. اللہ اللہ قربان جائیں گے اس محفل کی عظمت پر جس کا اہتمام ہم نے نہیں کیا، جس کا اہتمام آپ نے نہیں کیا، جس محفل پاک کا اہتمام شہر والوں نے نہیں کیا، جس کا اہتمام اتحاد والوں نے نہیں کیا، جس کا اہتمام مشرق والوں نے نہیں کیا، جس کا اہتمام مغرب والوں نے نہیں کیا، جس محفل پاک کا اہتمام انبیاء اور رسولوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ مقدس محفل ہے جس کا اہتمام خود خالق کائنات نے کیا ہے. اسی لیے حضرات یہ محفل بڑی مقدس و متبرک ہے. حضرات میلاد بزم کا اہتمام ایک ایسا عمل ہے جس سے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور جس سے سرکار خوش ہوتے ہیں اس سے رب خوش ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاطمہ سال کی تو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کو ولادت مبارک پر ہر سال خوشی منانا پسند آتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. اسی لیے سرکار کی بزم سجانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزم سجانا سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور حضرات سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی مثال جبریل نہ پا سکے تو ان کے روح ربانی تعریف کون بیان کر سکتا ہے. اس لیے مجدد اعظم حضرت جبریل اور کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پار کا نہ پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو اپنی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بولا آپ نے سنا میرے بولنے میں آپ کو سننے میں جو غلطی ہوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا سبحان اللہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف ہے کہ تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. سبحان اللہ. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا. سبحان اللہ. بہت ہی اچھی لبو لہجے میں عالی جناب حافظ دانش صاحب خطاب فرما رہے تھے اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے. اب آئیے ایک بہترین لہجہ میں آپ کے روبرو کر رہا ہوں اور دعوت سخن دیتا ہوں عالی جناب نور محمد صاحب کو ان 4 مصروں کے ساتھ کہ نور محمد بہار میں آؤ تو کوئی بات بنے. نور محمد بہار میں آؤ تو کوئی بات بنے. کلی کلی جو کھلاؤ تو کوئی بات بنے. اور بہت ہی ناز ہے تم کو جو اپنے لہجے پر نبی کی نعت سناؤ تو کوئی بات بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھائی حضرات، ہمارا سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، نائی کے پروردگار، صاحب اقرار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کو گئے، نبی کی بارگاہ میں نبی کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آنے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کا بچپن دیکھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے چچا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ نبی کے سگے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ نبی کے نبی فرماتے ہیں، اے چچا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ حضرت عباس کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ کتنے دن کی؟ 40 دن کی تھی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عباس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی عمر صرف 40 دن کی تھی، آپ اپنے پالنے میں لیٹے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عباس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے بستر پر اپنا لیٹے ہوئے تھے تو کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ، آپ اپنی انگلیوں کو آسمان کی جانب لے آ رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی انگلیوں کو کبھی دائیں جانب لے جا رہے تھے، کبھی بائیں جانب لے جا رہے تھے، کبھی آگے کی جانب لے جا رہے تھے، کبھی پیچھے کی جانب لے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عباس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں بہت دیر تک تو دیکھتا رہا۔ کیا؟ میں بہت دیر تک تو دیکھتا رہا۔ نبی کے سگے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں بہت دیر تک تو دیکھتا رہا۔ کیا دیکھا؟ کہ آپ اپنی انگلیوں سے چاند کو ہلا رہے تھے۔ آپ اپنی انگلیوں سے چاند کو ہلا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے چچا جان، یہ تو میرے آنے کی بات کی باتیں ہیں، یہ تو میرے دنیا میں آنے کی بات کی باتیں ہیں۔ اس وقت کی بات نہ بتاؤ کہ جب میں ماں کے سینہ میں تھا۔ تو نبی کے سگے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، نہیں فرماتے ہیں چچا، میں اس وقت کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے سینہ میں تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ مبارک میں تھا تو کیا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں پر قلم پڑتا تھا، جب لوگوں پر قلم پڑتا تھا تو میں اس کی آرات میں سنتا بھی تھا، دیکھا کرتا تھا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتفاق پڑے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کی چند آسانی سے سماعت فرمائیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں۔ بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا، بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا، وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا، وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ اور نبی کا بچپن تھا کیا سلونا، چاند تھا آپ کا کھلونا۔ نبی کا بچپن تھا کیا سلونا، چاند تھا آپ کا کھلونا۔ نبی کا بچپن، نبی کا بچپن تھا کیا سلونا،
جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں اور نثار تیری چہر پہر پر ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہر پہر پر ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہر پہر پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ مناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے اور شاعر کہتا ہے بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کے لبوں پہ ناتے نبی تھی اس کے لبوں پہ ناتے نبی تھی ابھی ابھی آئیے اس بزم کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر سے میں نعت سرور کونین گنگنانے کے لیے آئی جناب حافظ مظفر علی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیتے ہیں اور ایک زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مستق اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وعلیکم السلام ایک بار میں پاک میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے پاک سے ماتم والی تھی سبحان اللہ اور تو مہاتم کی فضاؤں کے رہتا کہ کہتی ہے یا رسول اللہ پیاری نبی کی
کیا چیز ہے عرش قربان ہے میرے پیارے نبی کی عجب شان ہے اور اللہ بہت ہی خوبصورت سے بات کہتی ہے سبحان اللہ کون تعظیم ہونے کی بیان کر سکے بیان کر سکے کون تعظیم ہونے کی کون تعظیم ہونے کی بیان کر سکے اور کسی کی توصیف میں پورا قرآن ہے کسی کی توصیف میں پورا قرآن ہے کسی کی توصیف میں پورا قرآن ہے میرے پیارے نبی کی عجب شان ہے ان کے نجم سے قدم کرے خدا کی قسم ان کے نجم سے قدم کرے خدا کی قسم ان کے نجم سے قدم شیخ نبی دکون سے منکر ہوا منکر ہوا منکر ہوا شیخ نبی دکون سے منکر ہوا اور چند روزہ دنیا کا مہمان چند روزہ دنیا کا مہمان ہے چند روزہ دنیا کا مہمان ہے اور ہم مطلب ایک بار اور کہتے ہیں سبحان اللہ وہ پشیماں حبیب کو لیا مالی پرے اپنی آمالی پرے وہ پشیماں حبیب کو لیا مالی پرے اور بخشتے میرے مولا ہم تو رحمان ہے بخش دے میرے مولا تو رحمان ہے میرے پیارے نبی کی عجب شان ہے بخش کیا چیز ہے عرش قربان ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لب و لہجے میں عالی جناب حافظ مظفر علی صاحب قبلہ نعت سرور کونین گنگنا رہے تھے اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں لیکن فہرست کافی طویل ہے اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نور پر
جلوہ افروز حضرت علامہ مولانا مفتی آصف رہبر صاحب قبلہ، امام و خطیب لال مسجد حضرت مولانا بلال رضا صاحب قبلہ، امام و خطیب کھجور والی مسجد اور دیگر حفاظ کرام بھی تشریف فرما ہیں، تو سب کو وقت ملنا ہے۔ آپ حضرات ماحول کو برقرار رکھیں۔ اس محفل کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا تھا، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں۔ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں، اور اگر آپ نوٹوں سے داد نہ دیں تو کم سے کم ہوٹوں سے داد دیتے رہیں۔ اور اس شعر کو سنیں، شاعر کہتا ہے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، اور کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اور جو اس محفل سے جلتے ہیں ان کے لیے شاعر کہتا ہے، کہو یہ جلنے والوں سے مرو گے یوں ہی جل جل کے، کہو یہ جلنے والوں سے مرو گے یوں ہی جل جل کے، کہ یوں ہی بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے، گرانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، شہرا یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں سماعت کر رہے ہیں۔ اس ماحول کو برقرار رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی آصف رہبر صاحب کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں، لیکن ان کے آنے سے قبل آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور شانتی کو برقرار رکھیں، کیونکہ انشاءاللہ حضرت کی تقریر آپ کے اندر فکر پیدا کرے گی، کیونکہ حضرت بہت ہی اچھا خطاب فرماتے ہیں، اور ایسا خطاب فرماتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، گلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، گلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، اور فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ تو آئیے لال مسجد سے آئے مہمان عالی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی آصف رہبر صاحب کو آپ کے روبرو کرتا ہوں۔ ان کے آنے سے قبل ایک انقلابی نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، امداد کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سولے کی آمد، جانے کی آمد، میٹھے کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی جناب مولانا آصف رہبر صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے رسول کا جلوہ افروز آج کے اس جشن عید میلاد النبی کے تقریباً شائع کردہ منعقد کردہ اس کے دوسرے حضرت اللہ حضرت مولانا عارف رضا مرکزی صاحب کا، اور دوسری جانب جلوہ فرما شریف نجو علم حضرت علامہ مولانا بلال قادری صاحب قبلہ عزیزم، حضرت جناب غزنفر صاحب قبلہ، اور حافظ شباب عطاوی شروع محمد، اور آج کی اس محفل میں
आप जलवा फरमा तमाम सामीन और सामियात, पर्दे से रहकर सुनने वाली हमारी इज्जतदार ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान औसे आज़म रब्बना के सरो सामा मददे क़िबलती मददे काबे ईमान मददे वक़िद आबे बला मुफ्तादा किश्ती मदद कुन या मईन नबी चिश्ती। सुभान अल्लाह। आइए हज़रात, जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने उन्वाने सुखन यानी उसके मुतालिक कुछ मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बेहतर ही नहीं बल्कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम सब मिलकर मालिक कोनो मका सैयारे ला मका रूही फिदा जनाबे अहमदी मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसबना में हकीकत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मामिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर असहाबे नबी पर जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़िए मेरे साथ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ये शेर बारहा सुना है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। और शायर कहता है कि एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक। यहाँ दो जो ईदों को कहा है वो जश्न ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, वो भी दोनों ईदें हैं। तो शायर कहता है कि एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक ईद, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। और नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, और जहाँ हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे, और बखेर दे जो फजाओं में अपनी जुल्फ़ों को। हमारे आका की जुल्फ़े पैगंबरी का ये आदत था कि जिसके मुतालिक कलाम मजीद ने पूरी एक सूरत जिसको सूरह दुहा कहा जाता है, उसकी जो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम फरमाया है, जहाँ से वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े पैगंबरी को बयान किया गया है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ों का क्या आलम है कि बखेर दे जो फजाओं में अपनी जुल्फ़ों को, बखेर दे जो
फजाओं में अपनी जुल्फों को, अरे जमीन झूम उठे और आसमान खुशबू, जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, जहां हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे। ये तो एक ऐसे दिलनवाज शायर की शायरी थी जिसका ताल्लुक ईमान से था, लेकिन जब बात आती है इश्क़ रिसालत की, तो जहाँ पर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान के जरिए फरमाई है, तो इसी दुनिया में बसने वाले उन पर अपनी जानों का नजराना छिड़कने वाले आशिक़ रसूल अपने कलम को उठाते हैं, रोशनाई को हिलाते हैं और नबी की अज़मत व शान में शेर व शायरी के जो है ऐसे अखबार लगाते हैं कि लिखते चले जाते हैं। लेकिन उन तमाम शायरों से अलग हट करके एक और शायर जो कि जिसका ताल्लुक ईमान से नहीं है, जिसका ताल्लुक अकीदे से नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे मजहब का, दूसरे धर्म का मानने वाला है, और मानने वाला भी ऐसा है कि गैर मजहब का है और धर्म से जिसका ताल्लुक रखता है वो भी एक पंडित है। तो एक पंडित जब नबी की बारगाह में अपने अशार को पेश करता है, अपने कलम को जुम्बिश देता है, तो वो पंडित शायद कहता है कि अगर दौलते कौनैन को मुट्ठी में दबा ले, दौलते कौनैन को मुट्ठी में दबा ले, इन शम्सो क़मर को कोई दामन में छुपा ले, फिर वो कालिका प्रसाद पंडित कहता है कि अगर दौलते कौनैन को, यानी सारी दुनिया की दौलत को और चार सूरज सितारे, इन तमाम दुनिया में रंगीनी बिखेरने वाले ये चार के सूरज के सितारे, अगर इनको कोई अपने दामन में भी छुपा ले और दौलते कौनैन को सब इकट्ठा कर ले और ला करके मेरे सामने हाजिर कर दे, और फिर मुझसे वो कहे कि ए कालिका बेसाल तू क्या है, तो वो एक दूसरे मजहब का, दूसरे धर्म का मानने वाला शायर कहता है नबी के इश्क में कि इस दौलते कौनैन को मुट्ठी में दबा ले और सूरजों चांद को दामन में छुपा ले, और फिर मुझसे कहे ए कालिका प्रसाद तू क्या है, तो कालिका प्रसाद कहता है कि मैं नाले मोहम्मद को उठा करके मैं अपने सीने से मोहम्मद को अपने सीने से लगा ले। अज़ीज़ान इस्लामिया, जिसने ईद मिलाद नबी, इसके ताल्लुक से आपने बारहा अपने पेशे इमाम हज़रत मौलाना आरिफ रज़ा मरकज़ी साहिब से बड़ी अच्छी बातें दलील के साथ आपने सुनी होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद बातें मैं भी अपने ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए आपके जो है इस मिजाज को तब्दील करने के लिए मैं 2-3 शेर नाते पाक के पेश करता हूँ। अल्लाह फरमाए अगर आप हज़रात कुछ अपना रिस्पॉन्स, कुछ जवाब मुझ तक दे सकें तो एक बार बोल दें सुभान अल्लाह। एक बार और इस खामोशी को तोड़ते हुए बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बार और जिसके नाम पर हमने ये जलसा, ये महफिल सजाई है, उसी के नाम पर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर। अगर कोई बात अच्छी लगे, कोई पढ़ने आए, कोई करने आए, कोई सुनाने आए, आपके दिल को वो बात भा जाए तो कम अज़ कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कीजिए करें, ताकि आपके नामे अमाल में जो है नेकियों का इजाफा होता रहे और उसका सवाब सुनाने वाले को भी मिलता रहे। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। एक बार और एडवांस में बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि ज़िक्र सरकार की बदौलत
सरकार ही की बदौलत हर मुसीबत ठिकाने लगी है, जिक्र सरकार ही की बदौलत। लोग कहते हैं कि जिक्र से मिलता क्या है? जैसे ईद मिलाद नबी मना रहे हो, ये तमाम लाइटें लगा रहे हो, झंडे पे रुपया पैसा खर्च कर रहे हो, ये तमाम रोशनी लगाई, चांदनी लगाई, ये तमाम तरह के जो है इस्लाम किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। अगर इसके अलावा इन तमाम पैसों को जो है किसी गरीब पर सदका कर दिया जाए या किसी गरीब को दे दिया जाए तो उसका भला हो जाता है। मेरे अजीज प्यारे मुसलमानों, तो इस तरह की राह से भटकाने वाली जो बातें करते हैं वो गैर लोग करते हैं, जो नबी से उनके जिक्र से दुश्मनी रखते हैं, खुद नबी की जात से दुश्मनी रखते हैं। और कुछ बदबख्त तो ऐसे हैं कि ये जश्न ईद मिलाद नबी कहाँ से साबित है, इसका सबूत कहाँ से है? लाइटें लगाना, झंडे लगाना, ये कहाँ से साबित है? प्यारे हजरत ने आपको बात बताया होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी सी रोशनी मैं भी डालूंगा और हजरत भी आज आपके दलाइल और सबूत के साथ आपको हम ये समझाएंगे कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी किसने मनाया है, क्या सहाबा ने मनाया है, क्या ताबईन ने मनाया है, क्या मक्का वालों ने, क्या मदीना वालों ने इसको मनाया है। बहरहाल इसको छोड़ते हुए मैं ये अपनी टॉपिक पर आता हूँ कि हमें ज़िक्र रसूल से क्या क्या नहीं मिलता है, बल्कि इस सारी कायनात के जो वजूद को अल्लाह ने इस दुनिया में बनाया है वो सिर्फ अपने नबी की पैदाइश के खातिर वो सब कुछ जो मिला है और जो बना है वो सिर्फ अल्लाह के महबूब की पैदाइश के सदके में मिला है। तो उस नबी के दरबार से हमें क्या क्या मिला है? खुलासा फरमाए कि जिक्र सरकार ही की बदौलत हर मुसीबत ठिकाने लगी है, जिक्र सरकार ही की बदौलत कि जिक्र सरकार ही की बदौलत हर मुसीबत ठिकाने लगी है, हर मुसीबत ठिकाने लगी है। अरे रहमतें दो जहां मेरे घर में, रहमतें दो जहां मेरे घर में, रोज़ो शब आन जाने सुभान अल्लाह। कि रहमतें दो जहां मेरे घर में, रोज़ शब आन जाने लगी है, ज़िक्र सरकार की बदौलत। और देखिए ज़िक्र सरकार के सदक़े में क्या क्या मिला है। जब अल्लाह के प्यारे हबीब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया था ज़मीन व आसमान को कि ए ज़मीन व आसमान आज तुम्हारे यानी ज़मीन तेरे पास महबूबों का महबूब आने वाला है, नबियों का ताजदार आने वाला है। तो अल्लाह ने ज़मीन आसमान को हुक्म दिया था कि सब के सब नबी की आमद की खुशी के चर्चे करने लगो और ईद और अपने अपने अंदाज में किस तरीके से ये दुनिया अल्लाह के महबूब की आमद में कराने जा रहे थे। मुलाजा फरमाए कि ज़िक्र सरकार की बदौलत कि आ गया दोनों आलम का वाले, शूब कर मौला गुलशन कमाली, आ गया दोनों आलम का वाली, आ गया दोनों आलम का वाली, झूम कर मौला गुलशन कमाली, आ गया दोनों आलम का वाली के आ गया
ارے پیڑ ناتے نبی پڑھ رہا ہے، پیڑ ناتے نبی پڑھ رہا ہے، اور کلی مسکرانے لگی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی پڑھ رہا ہے اور کلی مسکرانے لگی ہے، ذکر سرکار کی بدو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرات ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا نے جو سب سے پہلا نکاح فرمایا تھا، شادی فرمائی تھی، تو وہ بھی ایک بیوہ سے فرمائی تھی۔ ام المؤمنین، ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سبحان اللہ۔ 40 سال کی حضرت خدیجہ کی عمر شریف تھی، اور ہمارے آقا نے یہ پیغام اپنی امت کو دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے کسی بیوہ سے شادی کرنے کی تو بیوہ سے شادی کرنا بھی نبی کی سنت سے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب آقا نے ایک بیوہ کی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں لا کر کے ان کو ایک نئی زندگی دی تھی، شاید نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائے، بولے سبحان اللہ، کہ پیڑ ناتے نبی پڑھ رہا ہے اور کلی مسکرانے لگی ہے، ذکر سرکار کی بدولت، کہ بی خدیجہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی ماں ان کو بنایا، بی خدیجہ کے گھر کو بسایا، کہ بی خدیجہ بی خدیجہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی ماں ان کو بنایا، مومنوں کی ماں ان کو بنایا، ارے ایک بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے، ایک بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے، ارے چوڑیاں مسکرانے، ایک بیوہ کے ہاتھوں میں چوڑیاں مسکرانے لگی ہے، سرکار کی بدولت، ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے، رحمتیں دو جہاں میرے گھر میں، روز و شب آن جانے لگی ہے، ذکر سرکار کی بدولت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، ہے سبحان اللہ۔ کیسے کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، کیسے کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، ارے ہم سب کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے کہہ دوں، کیسے کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، ہم سب کے دل میں حضور رہتے ہیں، اور پیارے نبی کے حسن کے جلوے، ارے صاحب بات آ رہی نا، پیارے نبی کے حسن کے جلوے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، پیارے نبی کے حسن کے جلوے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، کیسا کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اور اس مقدس بیان کر کر کہنا کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، اور 70,000 بارگاہ رسالت میں شام کو آتے ہیں۔
کہ میرے رسول پاک کا کتنا حسین مزار ہے، میرے رسول پاک کا کتنا حسین مزار ہے، چاروں طرف مزار کے بکھری ہوئی بہار، سبحان اللہ، چاروں طرف مزار کے بکھری ہوئی بہار ہے، اور مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں نہ بند ہو سکی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں نہ بند ہو سکی، ارے کیونکہ رسول پاک کے آنے کا انتظار ہے، کیونکہ رسول پاک کے آنے کا انتظار ہے، میرے رسول پاک کا کتنا حسین مزار ہے، چاروں طرف مزار کے بکھری ہوئی بہار ہے۔ سیدنا ملت اسلامیہ میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یعنی اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا۔ پیارے مسلمانوں، اس نور سے مراد جس ذات کو مفسرین اکرام نے لیا ہے وہ ذات اس ذات کا نام ہے کہ جس کے آج صدقے میں یہ زمین بنی، آسمان بنا، برق و زمن، لیل و نہار، شجر و اشجار، یہ تمام کائنات بنی، یہ نبی کے صدقے میں بنی ہے۔ تو اس نور سے مراد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی اور 12ویں شریف ایک اور نام بدبختوں نے اس کو دیا ہے، کہتے ہیں 12 وفات ہے۔ تو 12 وفات، میں وفات کے تعلق سے آپ کو کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے وفات کا معنی ہے مر جانا، وفات کہتے ہیں مر جانا، مرتیو، جس کا کہ انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ وفات کر گئے، وہ وفات پا گئے۔ اب جو نبی کے گستاخ ہیں جنہیں جلن اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی کیا ہے، یہ جلوس منانا کیا ہے، یہ گھروں کو سجانا کیا ہے، یہ جھنڈے لگانا یہ کہاں سے ہے، یہ تو 12 وفات ہے۔ اور 12 وفات کا معنی وہ دیتے ہیں کہ جس دن نبی کی وفات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا عجیب حال ہے کہ جس دن نبی کی وفات ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، تم اس دن خوشی مناتے ہو، اس دن تم اپنے گھروں کو سجاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، کھانے پکاتے ہو، یہ تمام چیزیں کرتے ہو، جبکہ آج کے دن تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، آپ اس بات کو غور کے ساتھ سنیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کسی بھی ایسے انبھگ یا کسی بھی ایسے کمبخت یہ کہنے میں نہیں آئے، بلکہ ہم جو 12 ربیع الاول شریف مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، 12 ربیع الاول شریف مناتے ہیں، تو اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے، علماء نے جس بات کو نقل کیا ہے، جس بات کو بتایا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہوا ہے، آپ ظاہری طور پر جو اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے ہیں، وہ تاریخ یا تو 9 ہے یا 8 ہے یا 7 ہے یا 4 تاریخ ہے۔ 12 تاریخ پیارے آقا کے وصال کی، آپ کے انتقال کی نہیں ہے، بلکہ 12 تاریخ جو جس کو ہم اور آپ مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی ہے، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی پیدائش کے صدقے میں ہم جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ 12 وفات وہ منائے کہ جس کا مر گیا ہو، بلکہ ہمارا نبی تو زندہ ہے اور زندوں کا جشن منایا جاتا ہے، بلکہ ان کی وفات نہیں منائی جاتی ہے۔ تو جشن عید میلاد النبی 12 ربیع النور کی نسبت سے منایا جاتا ہے، تو اس دن نبی کی پیدائش ہے، وفات نہیں ہے۔ تو اب آپ سے کوئی گستاخ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ 12 وفات ہے، جھنڈے کیوں لگاتے ہو، گھروں کو کیوں سجاتے ہو، سیدنی کو تقسیم کیوں کرتے ہو، اپنے گھروں میں کیوں ایسی فاتحہ لگواتے ہو،
تو اس بدبخت کو یہ جواب دینا کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ 12 وفات ہے، یہ 12 وفات نہیں ہے بلکہ 12 ربیع الاول شریف ہے، یہ 12ویں شریف ہے، جشن عید میلاد النبی ہے، یہ ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اور جس دن نبی کی پیدائش ہوئی ہے اس دن کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا تھا اے میرے فرشتوں اب میں دنیا میں اپنے محبوب کو، اپنے آخر الزماں محبوب کو مبعوث کرنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، چنانچہ تم زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنی بھی یہاں پر یہ برگ و ثمار ہے، شجر و اشجار ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی فضائیں ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں، سب کو جو میرے نبی کی آمد کی خوشی میں نور سے معمور کر کے سجا دو۔ سب کے سب جب نبی کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ اس آسمان کو بھی اور اس زمین کو بھی نبی کی آمد کی خوشی میں سجا دیا جائے۔ یہ بدبخت ہے جو یہ میلاد رسول کا ثبوت مانتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کا یہ ثبوت مانتے ہیں کہ یہ میلاد منانا، یہ گھروں کو سجانا، یہ جھنڈے لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان کو جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا یہ میلاد ہضم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اتنے بڑے گستاخ ہیں، اتنے بڑے کمبخت ہیں، اگر انگلی بھی اٹھاتے ہیں، کسی ذات پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں تو نبی آخر الزمان کی ذات پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ساری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھروں میں جھنڈے لگانا، گھروں میں یہ لائٹیں سجانا، ان میں لگانا، یہ علماء اکرام بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک میں عقلی دلیل آپ تک پہنچا کر کے سننے کی میں کوشش کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کی پیدائش ہوئی تھی تو کیا مکہ والوں نے جھنڈے لگائے تھے؟ کیا مکہ والوں نے خوشیاں منائی تھی؟ کیا مکہ والوں نے گھروں کو سجایا تھا؟ تو آپ اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ بتانا، جب ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ہمارے نبی کے خاندان میں کون کون تھا؟ سرکار کی والدہ اور سرکار کے جو دادا حضرت عبد المطلب، اور ہمارے نبی کی جو والدہ محترمہ جن کا نام حضرت آمینہ، آپ سے نام دے دیجیے، کیا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے سرکار کی والدہ کا نام ہے۔ تو اس وقت مکہ شریف میں سرکار کی والدہ اور حضرت عبد المطلب، یہ سرکار کے دادا محترم ہیں، ان دو ذات کو چھوڑ رہا ہوں۔ باقی آپ بتائیے پورے مکہ میں کتنے مسلمان تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 100 تھے، 500 تھے، 1000 تھے، 1500 تھے، 2000، 5000، 10000، کتنے تھے؟ ارے تھے بھی یا نہیں تھے؟ نہیں تھے نا، کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ موحد تھے جو حضرت عیسیٰ کے دین پر اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے۔ اس وقت مکہ کے اندر کوئی جس کو ہم عام فہم میں مسلمان کرنا پڑنے والے کہتے ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب پیارے آقا کی پیدائش ہوئی مکہ کے اندر تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا محترم ہیں، ان دو ذات کو چھوڑ کر کے پورے مکہ شریف کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان میں بعض موحد تھے اور جو زیادہ تر تعداد تھی وہ کافروں کی تھی۔ تو کیا کافر بھی کسی کی خوشی میں، اس وقت تو ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تھی نا، تو اس وقت جھنڈے کون لگاتے؟ اس وقت گھروں کو نبی کی پیدائش کی خوشی میں کون سجاتا؟ یہ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ارے ذہن میں آ رہی ہے نہیں؟ آ رہی ہے نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں کس نے جھنڈے لگائے، مکہ میں کس نے خوشیاں منائی ہیں، مکہ میں کس نے گھروں کو سجایا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ کس نے خوشی منائی ہے اور کس نے خوشی نہیں منائی ہے۔ جب نبی کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ نے بارہا علماء کی زبانی سنا ہے، حضرت محترم کی زبانی بھی سنا ہوگا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ حضرت جبریل امین 3 جھنڈے لے کر کے آتے ہیں اور ان 3 جھنڈوں کو الگ الگ جگہ پر نصب کیا جاتا ہے، اور بے شمار ایسے واقعات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے جب نبی کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو ایسے واقعات دیکھے تھے، ان میں
میں سے چند باتیں یہ ہے کہ حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ جب نبی کا نور اور جب نبی محترم میرے بطن اقدس میں آ جاتے ہیں تو میں ان کے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتی ہوں. ان کے شام جو وہاں سے سینکڑوں میل کی منزل پر ایک الگ دیش ہے, ایک الگ خطہ ہے, پیارے آقا کی والدہ اپنی آنکھوں سے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وطن آپ کے پیٹ مبارک میں آ جاتے ہیں تو ملک شام کے محلات بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے بالکل شاف و شفاف نظر آنے لگتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کن لوگوں نے نبی کی آمد کی خوشی میں خوشیاں منائی ہیں, نبی کی آمد کا جلوس منایا ہے, جلوس نکالا ہے, اور کہاں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. اب آپ کے بعد اس ذہن میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ جب نبی کی پیدائش ہوئی تو مکہ میں جتنے بھی لوگ تھے یا تو موحد تھے یا کافر تھے, اور جب وہ کافر تھے تو نبی کی آمد کی خوشیاں تھوڑی منائیں گے, وہ اپنے گھروں پر جھنڈے تھوڑی لگائیں گے. لیکن یہ جھنڈے لگانا, یہ خوشیاں منانا کہاں سے اس کا رواج چلا ہے, کہاں سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ آؤ ذرا آگے چلو. جب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی آپ زندگی جتنی مکہ شریف میں گزارتے ہیں, وہاں پر گزارنے کے بعد حکم الہی ہوتا ہے, آپ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرماتے ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ شریف ہجرت فرماتے ہیں تو آپ نے بارہا سنا ہوگا اس بات کو کہ جب پیارے آقا مدینہ شریف کو ہجرت فرما گئے تھے, آپ مدینہ شریف چلے گئے تھے, تو مدینہ والوں نے میرے آقا کی آمد کی خوشی میں کس طریقے سے آپ کا استقبال کیا تھا, کس طریقے سے پیارے آقا کی آمد کا استقبال کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکہ سے جب سرکار مدینہ شریف ہجرت کر جاتے ہیں تو مدینہ شریف کے لوگوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی, اپنا ایک لشکر تیار کیا, اور لشکر تیار کرنے کے بعد روایت میں موجود ہے یا تو 7 دن یا 9 دن یا 14 دن, 7 دن تک, 9 دن تک, 14 دن تک وہ مدینہ شریف کے لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لانے والے ہیں, تو وہ جو انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی وہ نبی کی آمد کے لیے اتنے منتظر تھے, اتنے مشتاق تھے, اتنے وہ عشق رسالت ان کے سینے میں ابل رہا تھا کہ وہ ٹیم مدینہ کی حدود سے نکل کر کے سرکار کا انتظار کرتی تھی. وہ یہ دیکھتے تھے کہ کب پیارے آقا مکہ سے یہاں پر تشریف لانے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طریقے سے 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 9 دن یا 7 دن یا 14 دن تک لگاتار مدینہ کے لوگ سرکار کی آمد کے بارے میں منتظر تھے, خوشیاں منا رہے تھے. لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ مکہ کا سورج جو ہے مدینہ میں طلوع ہوتا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدم مبارک جو مدینہ شریف کی زمین پر آ جاتے ہیں. تو کس طریقے سے مدینہ شریف کے رہنے والے, کس طریقے سے مدینے کے لوگ پیارے آقا کا استقبال فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ وہاں کی جو نوجوان تھے اور وہاں کی جو عورتیں تھیں, سب کے سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اور اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد اپنے گلی میں, اپنے کوچوں میں آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں. اور جو مدینہ شریف کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, بچے تھے, وہ اپنے گھروں کی دیواروں پر, اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں. اور جیسے ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ پیارے آقا نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی سرزمین پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں, مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں, تو وہ لوگوں نے کس طریقے سے نبی کی آمد کی خوشی منائی تھی, جلوس نکالے تھے, اپنے گھروں کو سجایا تھا, اور وہ کس طریقے سے نبی کا ویلکم سواگت کر رہے تھے. حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہے, آپ نے حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں دیکھ سکتے ہیں, بخاری شریف میں دیکھ سکتے ہیں, جتنی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ بات موجود ہے. لیکن کم بختوں کو کچھ نظر نہیں آتا ہے, ان بدبختوں کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. آپ مسلم شریف لے جا کر کے دکھا دو, بخاری شریف لے جا کر کے دکھا دو, یہ ساری کتاب سارے حوالے ان بدبختوں کے سامنے لا کر کے پیش کر دو, لیکن ان کے دل پر جو ہے بغض اور حسد کینے کی مہر لگ گئی ہے. یہ اسی بات کا ثبوت مانتے ہیں کہ یہ جلوس محمدی کہاں سے ثابت ہے, یہ گھروں کو سجانا کہاں سے ثابت ہے, یہ جھنڈے لگانا, یہ جلوس منانا کہاں سے ثابت ہے. تو ان کو یہ جواب دے دینا میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں کہ جب مدینہ شریف کے نوجوان اور وہاں کی عورتیں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, گھروں سے نکلنے کے بعد پیارے آقا کی آمد کی خوشی میں ان کے بچے چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں, اور چھتوں پر چڑھنے کے بعد
وہ کس طریقے سے نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، صاف صاف یہ لکھا ہے، وہ لوگ یہ ترانہ گا رہے تھے کہ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع طلع البدر علینا. وہ کہتے ہیں کہ آج ہم پر ایسا منکشف، آج ہم پر ایسا خوبصورت چاند طلوع ہوا ہے، آج ہم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. بچیوں نے تخت بجائی تھی پیارے آقا کی آمد کی خوشی میں. مدینہ شریف کے تمام نوجوان، عورتیں، بڑے بوڑھے بچے سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کی آمد کی خوشی منانا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اور نبی کے جشن سے، جلوس سے بچنا، اس پر انگلیاں اٹھانا یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ دشمنان رسول خدا کا کام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سوڑے کی آمد، پیارے کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو محترم صاحب دائی کے مبارکباد ہے آپ حضرات کہ آپ نے یہ خوبصورت سالن سجایا، یہ خوبصورت ماحول بنایا اور جشن آمد رسول میں آپ تشریف لائے. میں دعا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اس کے سجانے میں، بسانے میں دامے دہنے قدمے سکھنے جس اعتبار سے حصہ لیا ہے اور اپنی مدد پیش کی ہے، اللہ رب العزت تو ان کے ایمان اور عقیدے کو سجا دے، ان کے دلوں کو نور سے معمور کر دے، اور ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا صدقہ نصیب فرما دے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے صدقے میں ہم نے جتنے بھی کلمات کہے یا آپ نے جو سنے ہیں سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. پیارے عزیز، اگر آپ کا اور ہمارا یہاں پر بیان کرنا اور آپ کا یہاں پر سننا سنانا یہ اس بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا سنانا سب کچھ قبول ہے. پیارے آقا کی میلاد کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے اتنے پیسے لگائے، یہ گھروں پر جو ہے اتنا سرو کیا، بریانی پکائی، دیگیں پکائی، اگر اتنا روپیہ کسی غریب کو تقسیم کر دیا جاتا تو کیا اس کا بھلا نہیں ہو سکتا تھا؟ میں یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ سے یہ کہتا ہوا ملے آپ اس کا گریبان پکڑ کے یہ بات پوچھنا، اب ایک گستاخ نبی تو اپنے گھر کے بارے میں بتا کہ تیرا گھر کتنی منزل کا ہے، اور وہ کہے کہ میرا گھر 2 منزل کا ہے، تو تم اس سے کہنا ارے بدبخت کہ تیرا گزارا 1 منزل میں نہیں ہو سکتا تھا، تو نے دوسری منزل کو کیوں بنا لیا؟ دوسری منزل میں تو نے جو پیسے لگائے تھے وہ کسی غریب کی مدد کر دیتا، کسی شادی کر دیتا، کسی بچے کا اس سے نکاح کر دیتا، تو نے دوسری منزل کو کیوں بنایا؟ یہ بھی تو اسراف ہے، یہ بھی تو فضول خرچی ہے. آپ اس سے پوچھنا کہ تو جس گاڑی پر چل رہا ہے، جس مکان میں تو رہ رہا ہے، یہ تیری اولاد ہے، تو کھاتا کماتا ہے، ذرا اپنی کمائی کا تو چوتھائی حصہ نکال کر کے یا جس گاڑی پر تو بیٹھا ہے چل اس کو بیچ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا، یہ کتنا اچھا ہوتا. وہ لاجواب ہو جائے گا، وہ اپنی بات سے پھرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن عزیزان ملت اسلام میں ان لوگوں کو کتنا ہی آپ سمجھا دو، کتنی ہی دلیلیں دے دو، آپ کتنا ہی ان لوگوں کو تمام حدیث پاک لا کر کے دکھا دو، سنا دو، لیکن ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. ان کے دلوں پر جو بغض اور حسد اور کینے کی مہر لگ چکی ہے یہ اسی بغض اور حسد اور کینے میں رہتے ہیں. ان کی ہسٹری کوئی زیادہ دور کی نہیں ہے، بلکہ آپ 70 سال سے لے کر کے 80-90 سال کی پرانی ہسٹری کتابیں کھول کر کے دیکھ لو، کہیں آپ کو کسی وہابی کا نام نہیں ملے گا، کسی دیوبندی کا نام نہیں ملے گا، کسی اہل خبیث کا نام آپ کو نہیں ملے گا. آج اہل حدیث بنے پھرتے ہیں، حدیث پر اگر یہ جتنا عمل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، اگر یہ حدیث پر عمل کر لیں تو ان کی کھاٹ کھڑی ہو جائے گی، ان کی نانی نہ یاد آ جائے گی. یہ آپ کو اپنے اہل حدیث کہتے ہیں، بلکہ حدیث میں تو بعض ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن سے یہ چیز چراتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے لیے مشعل راہ بنا کر کے بھیجا ہے. یہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ وسیلے کو ترک کرتے ہیں, یہ مقلد ہے, یہ تقلید کو ترک کر دیتے ہیں, تقلید کو یہ نہیں مانتے ہیں. اور جو وہابی ہے, قیامینہ ہے, کس طریقے سے شان حسادت میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں. الغرض میرا مقصد یہ نہیں ہے, یا میرا مقصد یہ بتانا نہیں ہے, میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ جشن عید میلاد النبی یہ کہاں سے ثابت ہے اور کس کس نے منایا ہے. تو اس وقت میں جب سرکار مدینہ تشریف لایا تو مدینہ شریف میں پہلے ہی سے مدینہ شریف میں صحابی موجود تھے جو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف آ گئے تھے. تو آپ بتائیے کہ جب سرکار تشریف لے کے گئے سب سے بعد میں وہاں پر علی بھی پہلے موجود ہے, وہاں پر عمر بھی پہلے موجود ہے, وہاں پر عثمان بھی پہلے موجود ہے, اور ان تمام ہستیوں سے پہلے اور دوسرے صحابہ جو مسلمان تھے وہ بھی موجود تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب نبی مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں اور ایک جشن منایا جاتا ہے, ایک آمد کا سلسلہ منایا جاتا ہے, تو اس آمد رسول میں, اس جشن رسول میں تمام صحابہ موجود تھے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوتی جشن عید میلاد النبی منانا اگر یہ منع ہوتا تو وہ تمام صحابہ اس جشن میں شرکت نہیں فرماتے. یا جب پیارے آقا مدینہ تشریف لے چکے, آپ لے جا چکے, جو لوگ جشن شریف تھے یا جو جشن منا رہے تھے یا جو بچیاں سرکار کی آمد کی خوشی میں ترانے گا رہی تھی, اگر کوئی منائی ہوتی تو پیارے آقا اسی وقت منع فرماتے تھے, یا کوئی صحابی رسول اسی وقت منع فرماتے تھے. یہ حدیث آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ پیارے آقا نے ان بچیوں کو روکا ہو, یا کسی صحابی نے اس جشن کو روکا ہو, یا روکنے کی بات کہی ہو. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جشن منانا یہ صحابہ سے ثابت ہے, اور جشن منانا یہ تابعین سے ثابت ہے. جب معلوم یہ ہوا کہ جشن منانا صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے, اب ہمیں اس کے ثبوت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے, بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا, ارے تب میں جب تک تب ہے ذکر کا سناتے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مشتقِ اعلیٰ حضرت, مشتقِ اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, پیارے کی آمد, سوڑے کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو پیارے مسلمانوں, پتہ یہ چلا کہ جشن عید میلاد النبی یہ کوئی سال, 2 سال یا 3 سال, 400 سال, 500 سال کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ تو سینکڑوں سال سے صحابہ نے جس جشن کو منایا ہو, بلکہ صحابہ تو بات کی بات ہے جس جشن کو خود اللہ اور اس کے فرشتوں نے منایا ہو. تو ہمیں ثبوت کے لیے کوئی بات درکار نہیں رہتی ہے, بلکہ دشمنان رسول خدا کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, ارے تب میں جب تک تب ہے ذکر کا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ان لوگوں پر اپنی بہاریں اور اپنا فضل فرمائے کہ جن لوگوں نے اس جشن کو آباد کیا ہے, منایا ہے, سجایا ہے. اللہ رب العزت تو ان کے دلوں کو, ان کے گھر والوں کو سجا دے. حضرات, اور دیکھیے اگر اس جشن کے خاطر کچھ پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں یا کچھ روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے یا شیر کی بنا کر کے تقسیم کر دی جاتی ہے, تو لوگ اس پر بھی جو ہے اعتراض کرنے لگتے ہیں. میں زیادہ دور کی بات ہی نہیں بلکہ ابھی قریب ہی تقریباً 100 سال کے پہلے کی بات بتاتا ہوں. دہلی, آپ نے نام سنا ہے, گئے بھی ہوں گے. دہلی کے اندر ایک بہت بڑے محدث جن کا نام علامہ محدث حق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ, محدث حق دہلوی جن کو دہلی کا محدث کہا جاتا ہے, وہ اس کے منقول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ولادت سعادت پر 1 درہم خرچ کیا, 1 درہم, پہلے کے زمانے میں درہم اور دینار چلتے تھے, لیکن آج ہمارے اور آپ کے جو درمیان ہے روپیے کا چلن ہے, نوٹ کا, پیسے کا چلن ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس نے جشن عید میلاد النبی کے خاطر
بے شک یا اس میلاد کو پڑھوانے کے خاطر یا اس جشن کو منانے کے خاطر جس نے 1 درہم صرف کیا تو اس 1 درہم کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو جنت نعیم عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت نعیم کوئی ایسی جنت کا نام نہیں ہے بلکہ جنت نعیم یہ اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے اسی جنت میں ایک خوبصورت درجے کا نام جنت نعیم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے مومن نے جشن عید میلاد النبی پڑھوانے کے لیے اگر 1 درہم بھی خرچ کیا تو اللہ رب العزت اس کو 1 درہم کے بدلے میں جنت نعیم عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کرام جو جشن عید میلاد النبی کے منانے کے قائل ہیں, منانے کے لیے اس کے فیوز و برکات کو بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کاش اگر عید میلاد النبی ہر دن آتا اور مجھے ہر دن وہ میسر ہو جاتا تو میں چاہتا کہ عید میلاد النبی کی روشنی کے لیے میں اپنے گھر سے دیسی گھی کے دیے تیار کروں اور جشن عید میلاد النبی کی روشنی کے خاطر ان تمام دیوں کو ہر دن میں جلاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ روشنی کرنا یہی اسلام کا طریقہ ہے, بزرگوں کا طریقہ ہے. اور ان تمام باتوں سے روکنا, ان تمام باتوں سے انکار کرنا, ان تمام باتوں سے جو ہے کنارہ کشی کرنا یہ صرف اور صرف کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ گستاخوں کا طریقہ ہو سکتا ہے. جس طریقے سے مکہ کے اندر لوگوں نے نبی کی آمد کے خاطر گھروں کو نہیں سجایا تھا, جھنڈے اس وقت کا دور نہیں ہے, چلن نہیں ہے, ان بدبختوں کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں. یہ کہنے لگتے ہیں کہ نبی کی آمد کی خوشی میں مکہ والوں نے بتاؤ کہاں لائٹنگ کی تھی. تو آپ کو بتائیے کیا اس وقت میں لائٹنگ کا دور تھا؟ اس وقت میں لائٹ کا دور تھا کیا؟ 1440 44 45 سال پہلے کیا لائٹ کا وجود تھا؟ نہیں تھا نا. ارے صرف دیے جلتے تھے, دیے جلتے تھے, اور دیے بھی ایسے جلتے تھے کہ کسی گھر میں دیے جلتا تھا اور کسی میں نہیں جلتا ہوا نظر آتا تھا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد جب آپ کی حالت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی پہنچ جاتے ہیں تو یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیان ہے اور ان کے پڑوسیوں کا بیان ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ وہ خوش نصیب عورت ہے جنہوں نے اپنا دودھ ہمارے نبی کو پلایا. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. حلیمہ سعدیہ کی پڑوس کی رہنے والی تھی, آپ کے جو پڑوس میں رہتی تھی وہ پوچھتی ہے حلیمہ ذرا یہ تو بتاؤ اب سے پہلے تو تمہاری جھوپڑی میں کوئی چراغ جلتا ہوا نظر نہیں آتا تھا, کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا, لیکن اے حلیمہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے تم اس بچے کو لائے ہو عجیب سی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بڑی برکتیں ہیں, تمہارے گھر میں بڑی رحمتیں ہیں. اے حلیمہ ذرا یہ بات تو بتا دو کہ تمہارے گھر میں جو چراغ جلتا ہے کیا کبھی اس کا تیل ختم نہیں ہوتا ہے, کیا کبھی اس کا روغن ختم نہیں ہوتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی برابر تمہارے گھر سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے, ایک روشنی برابر تمہارے گھر میں جلتی ہوئی نظر آتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جس روشنی کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے آس پاس کے لوگ دیکھ رہے تھے, جس نور کو حلیمہ سعدیہ کے آس پاس کے رہنے والے حلیمہ سعدیہ کی کٹیا سے, حلیمہ سعدیہ کی جھوپڑی سے نکلتا ہوا دیکھ رہے تھے, وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی دیے کی روشنی ہے, وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی دیے سے روشنی نکلتی ہے اور وہ جل کر کے اس پورے آفتاب, اس پورے مہتاب کو جو ہے منور کرتی ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان اپنے چاہنے والوں سے, حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے آس پاس میں رہنے والوں سے کیا فرماتی ہے؟ آپ فرماتی ہے ذرا سنو, میرے گھر کے اندر کوئی چراغ نہیں جلتا ہے, یا میرے چراغ میں کوئی ایسا روغن, کوئی ایسا تیل موجود نہیں ہے جس سے کہ ایسی شعاعیں نکلتی ہے. بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگتی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے, ذرا سنو کہ جب سے میں اس بچے کو لے کر کے آئی ہوں, اس بچے کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے کہ جس سے میری جھوپڑی بھی روشن ہوتی ہے اور اس جھوپڑی کے ساتھ ساتھ پورا عالم روشن ہو جاتا ہے. جشن عید
ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العزت زمین سے لے کر کے آسمان کو نور سے منور روشن کروا دیتا ہے. جانتے ہو اللہ رب العزت اپنے نبی سے کتنی محبت فرماتا ہے. جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار فرمانے کے لیے آسمان سے بھی دور سدرۃ المنتہا ما کان ما یکون ایسی جگہ کہ جہاں پر صرف اللہ رب العزت اور پیارے آقا تشریف فرما سے اللہ حکم فرماتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں جاؤ اور میری محبوب کی بارات کو سجا کر کے لے کر کے آؤ، میرے محبوب کو میرے پاس لے کر کے آؤ. عزیزان ملت اسلام یہ حدیث پاک موجود ہے تمام کتابوں میں. اس حدیث پاک کا ثبوت مل جاتا ہے. حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اے رب العالمین اب جبکہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کو لے کر کے آنے والے ہیں، لیکن زمین سے لے کر کے آسمان تک، آسمان سے لے کر کے زمین تک اس وقت جو ماحول ہے اس میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میں نے جس آیت مقدسہ کو پڑھا تھا قد جاءکم من اللہ نور، یعنی اے لوگوں اللہ نے تمہاری جانب اپنی جانب سے ایک نور بھیجا ہے. اب دیکھیے وہ نور کیسا نور تھا کہ اللہ رب العزت نے اسی نور کے صدقے میں اس پوری کائنات کو بنایا ہے، بنا کر کے اس کائنات کو بسایا ہے، اور اسی نور کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس تمام کائنات کو روشن اور مجدہ فرمایا ہے. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اے بار الہ اس وقت جو چاند اس کی جو نکلنے کی کیفیت ہے اس وقت چاند چھپ چکا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو جو معراج نصیب ہوئی تھی وہ 27ویں شب میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 27ویں شب میں. تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اے بار الہ زمین سے لے کر کے آسمان تک سب جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک ہر جگہ ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اے میرے رب اگر ہم تیرے محبوب کی بارات کو لائیں گے، تیرے محبوب کو ہم تیری بارگاہ میں لائیں گے تو کیا اس اندھیرے کے ساتھ لائیں گے؟ کیا ہم ایسے اندھیرے کے عالم میں پیارے آقا کی بارات کو تیرے پاس تک لے کر کے آئیں گے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں میرے محترم ذرا دل کے دریچے کو کھولو. اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے اے جبریل امین جیسے ہی تم میرے محبوب کی بارگاہ کے پاس جاؤ تو جا کر کے جب تم وہاں پر حاضر خدمت ہو جاؤ تو تم جو ہے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تمہاری حاضری ہو جائے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جب تم نبی کی بارات کو آسمان سے بھی بھرے اس زمین سے اوپر جب لانے کا تم ارادہ کرو تو میں نے اپنے محبوب کے چہرے انور پر 70,000 پردے غیرت کے ڈال دیے ہیں. ان 70,000 پردوں میں سے ایک غیرت کا پردہ میرے نبی کے چہرے انور سے ہٹا دینا، بس تم اتنا کام کر دینا. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب کا فرمان رب کا حکم سناتے ہیں اے آقا آپ تو اٹھ جائیں گے، چلیے وہاں چلیے کہ جہاں پر آپ کے رب نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جب حضرت جبریل امین پیارے آقا کو زمین سے آسمان کی جانب لانے کا جب ارادہ فرماتے ہیں آپ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ایک پردہ جو 70,000 پردے اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے انور پر غیرت کے ڈالے ہیں. حضرت جبریل امین ایک پردہ غیرت کا پیارے آقا کے چہرے انور سے ہٹا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روایت میں یہ موجود ہے حضرت جبریل امین اس بات کو آپ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ایک پردہ غیرت کا ہٹایا تھا کیا ہوتا ہے کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک ایسا نور پھیلتا ہے کہ تمام فضا میں وہ نور ہی نور پھیل جاتا ہے اور زمین سے لے کر کے آسمان تک سارا عالم نبی کے نور سے روشن و منور ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا کے چہرے انور سے ہٹنے والے ایک پردے کا کیا عالم ہے تو اس نبی آخر الزمان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی کے نور کا کیا عالم ہے تو اس نبی کے پورے صرافت جس میں ظہور کا کیا عالم ہوگا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید نبی الاول سوائے
ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو حبیب رب قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے، میری آرزو کو ہر گھڑی در مصطفیٰ کی تلاش ہے، میری نبض ہاتھوں میں تھام کر اے طبیب کو کیوں کر وہ مزمحل، ارے میں مریض عشق رسول ہوں، ہم مریض عشق رسول ہیں، مجھے کب دوا کی تلاش ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، مجھے کب دوا کی تلاش ہے۔ شاعر کہتا ہے کرتے ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پٹ گیا پٹ میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی، ارے کاش ہوتا ہم سب کا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا ہم سب کا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں حضرت علامہ مولانا مفتی آصف احمد صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ اور جب حضرت خطاب فرما رہے تھے تو سرکار کی عظمت کے تعلق سے میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر آ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے جان دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یقیناً حضرات ہم اس نبی کا جشن منا رہے ہیں جس نبی کی ہر ادا بے مثال ہے، اس نبی کا بچپن بھی بے مثال ہے، اس نبی کی ولادت بھی بے مثال ہے، اس نبی کے شباب کا عالم بھی بے مثال ہے، اس نبی کی ضعیفی کا عالم بھی بے مثال ہے۔ بلکہ میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ اس نبی کے جسم پاک سے جو کپڑا لگ جائے وہ بھی بے مثال ہو جائے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آؤ امی عائشہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی نے مجھے اپنی مزمل والی چادر دی اور ارشاد فرمایا اے عائشہ میری مزمل والی چادر کو دھو دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیارے آقا نے مجھے اپنی مزمل والی چادر دی اور ارشاد فرمایا اے عائشہ میری مزمل والی چادر کو دھو دو۔ اب حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کی مزمل والی چادر کو دھویا، سرکار کی مزمل والی چادر کو دھویا۔ گھر میں تندور جل رہا تھا، آگ کی حرارت میں لے کر کے کھڑی ہو گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں ساعتن و ساعتین، ایک گھنٹہ یا 2 گھنٹے حضرت عائشہ صدیقہ پیارے آقا کی کمری مبارک کو، پیارے آقا کی چادر اطہر کو اس تندور کی آنچ میں لے کر کے کھڑی رہتی ہیں۔ لیکن 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ چادر
والا ہے. اگر پیارے نبی کی شان کو بیان کیا جائے تو راتیں گزر سکتی ہیں، لیکن پیارے نبی کی شان کا تذکرہ ختم نہیں. حضرات محترم، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. میں اب اس بزم کی آخری کڑی کو پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پیشتر آپ ہی کے مدرسے کے کچھ نونہالوں نے تیاری کی ہے، تو ان کا دل بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس لیے میں سب بچوں کو، جتنے بھی بچے ہیں سب کو بلاتا ہوں اور 3 شعر کی اجازت ہے. سب کو کتنے پڑھنے؟ 3 شعر. 2 پڑھیں، 1 پڑھیں، 3 پڑھیں، لیکن 3 سے زیادہ کوئی بھی نہ پڑھیں، کیونکہ بزم کی آخری کڑی حضرت علامہ مولانا بلال رضا قادری صاحب اللہ کو بھی آپ حضرات میں سماعت کرنا ہے، اور حضرت کا مدلل و مفصل بیان آپ کو اپنے ذہنوں میں اتارنا ہے. تو آئیے میں اب عزیزم عالی جناب حافظ شباب صاحب کو آپ کے روبرو کرتا ہوں. آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں اور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں. میں دعوت سخن دیتا ہوں عالی جناب حافظ شباب صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور 3 شعر گنگنا کر اپنی جگہ لیں. مائک پر عالی جناب حافظ شباب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت کے جندشاہ سماعت فرمان کہ قسمت سے گزر جائے، قسمت سے گزر جائے ایک رات مدینے میں، قسمت سے گزر جائے، قسمت سے گزر جائے ایک رات مدینے میں. آقا کو سناؤں گا، آقا کو سناؤں گا پھر نعت مدینے میں، آقا کو سناؤں گا. کہ پتھر بھی چمکتے ہیں، سونا بھی نکلتا ہے، پتھر بھی چمکتے ہیں، کہ پتھر بھی چمکتے ہیں، سونا بھی نکلتا ہے. ہر شہروں سے بھی اچھے ہیں تیرے ہاتھ مدینے میں، شہروں سے بھی اچھے ہیں. کہ اے باد صبا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم، اے باد صبا تجھ کو، اے باد صبا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم. ارے بٹتی ہے نوازوں کی خیرات مدینے میں، بخشتی ہے نوازوں کی. کہ اے موت ابھی رک جا، اس وقت چلی آنا، اے موت ابھی رک جا، اے موت ابھی رک جا، اس وقت چلی آنا. سرکار اور ہم ہوں، سرکار اور ہم ہوں ایک ساتھ مدینے میں. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لب و لہجے میں حضرت نعت گنگنا رہے تھے اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے. اگرچہ حضرت نے شعر زیادہ پڑھے لیکن وقت زیادہ نہیں لیا. اسی طریقے سے وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں ایک شاعر خوش جہان کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں، جن سے میری مراد عالی جناب حافظ عاقب صاحب
جو آپ ہی کے بستی کے ایک ہونہار طالب علم ہیں، تو میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ مائک پر آئیں اور اپنے بہترین انداز میں نعت سرور کونین گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اور وقت کا ضرور خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باشعر بابا سبحان اللہ، بے شک باشعر بابا جوان مصطفیٰ ہے، باشعر بابا، باشعر بابا جوان مصطفیٰ ہے، وہی کربلا نے کو جیتا ہے، باشعر بابا جوان مصطفیٰ ہے، وہی کربلا نے کو جیتا ہے، وہ سونے سے کم کر، وہ سونے سے کم کر، وہ چاندی سی میٹھی، وہ سونے سے کم کر، وہ چاندی سی میٹھی، نظر میں بسانے کو جیتا نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، کہ جو پوچھا نبی نے، کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی، وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جہاں لٹا جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر، وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا کے پانی کا، اے بابا کے پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا کے پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شعر بابا جوان مصطفیٰ ہے، وہی در بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی اچھے لب و لہجے میں عالی جناب حافظ حافظ صاحب نعت سرور کونین گنگنا رہے تھے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں فہرست کو آگے بڑھاتے ہوئے عزیزم عرش رضا قادری کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے بہترین انداز میں نعت سرور کونین کا تحفہ بارگاہ نبوی میں پیش کریں اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ۔ السلام علیکم
आप पीछे इनके पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। लिहाजा इनकी तरफ की तवज्जो रखें क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनतें की। पहले तो इन्होंने ये सोचा था कि जुलूस निकलेगा, फिर जुलूस भी नहीं निकल पाया। फिर ये सोचा कि शाम को होगा जलसा, बार बार पूछ रहे थे बच्चे कि कब होगा जलसा। तो इनका भी थोड़ा मान रखें और इनकी तरफ तवज्जो रखें। आइए फिर मैं चंद शेरों के साथ अजीज़ान ज़ैद रज़ा सल्लल्लाहु को दावत सुखन देता हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपने बेहतरीन लहजे में नाते सरवरी कौनैन को बुलाएँ और हम सामीन के क़ुलूब को मनव्वरों को जल्दा फरमाएं। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे लफ्ज़ लहजे में आली जनाब ज़ैद रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाते सरवरे कौनैन को बुला रहे थे और हम सामीन के कुल